السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلبہ، السبع المعلقات محاضرہ نمبر 10 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس میں ہم اور آپ 3 اشعار کو پڑھیں گے، جن میں پہلا شعر غدائرها مستشزرات إلى العلا تظل العقاص في مثنى ومرسل، اور دوسرا شعر وكشح لطيف كالجديل مخصر وساق كأنبوب السقي المذلل، اور تیسرا شعر وَطَعْتُ بِرَخْصٍ غَيْرِ شَثْنٍ كَأَنَّهُ أَسَارِيعُ زَبْيٍ أَوْ مَسَاوِيكُ إِسْحَلِ۔ یہ 3 اشعار ہم اور آپ آج کے درس میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ تو آئیے پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ غَدَائِرُهَا مُسْتَشْزِرَاتٌ إِلَى الْعُلَا تظل العقاص فی مثنى ومرسل۔ غدائر یہ غدیرتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بالوں کا جوڑا، گوندھے ہوئے بال یا چٹیا۔ عورت بالوں کی جو چوٹی بناتی ہے، چٹیا بناتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ مستشزرات، یہ مستشزراتن کی جمع ہے، جو مرتفعاتن کے معنی میں ہے، یعنی بلند، اوپر کی طرف اٹھا ہوا یا اٹھی ہوئی۔ تظل، ظل یظل کا معنی ہوتا ہے گم ہونا۔ العقاص یہ عقیصۃن کی جمع ہے، اس کا بھی معنی ہوتا ہے جوڑا، چٹیا، بالوں کو اوپر اٹھا کر باندھنا، اسی کو جوڑا بنانا کہتے ہیں، جوڑا کہتے ہیں۔ مثنی گوندھے ہوئے بال، اور مرسل چھوڑے ہوئے بال۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ شاعر نے، امرؤ القیس نے اپنی محبوبہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا غدائرها مستشزرات إلى العلا، اس کی چٹیا یا اس کے جوڑے اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں۔ تظل العقاص فی مثنى ومرسل، جوڑا گوندھے ہوئے اور چھوڑے ہوئے بالوں میں گم ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے شعر کا ترجمہ ہوا۔ اصل میں عورتیں عموماً بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ سر کے اگلے چھوٹے بالوں کو بٹ لیتی ہیں، جن کو غدائر کہا جاتا ہے، اور سر کے اگلے لمبے بال مرسل کہلاتے ہیں، اور پچھلے بڑے بالوں کا جوڑا باندھا جاتا ہے، جس کو عقیصہ کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے، شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کے سر کے اگلے بال گوندھے اور بلا گوندھے، چاہے وہ گوندھے ہوئے ہوں یا گوندھے ہوئے نہ ہوں، اس کثرت سے ہیں کہ جب محبوبہ ان کو سر کے پچھلے حصے پر ڈال لیتی ہے تو جوڑا
کل کا کل پورا کا پورا غائب ہو جاتا ہے، اس کثرت سے اس کے سر میں بال ہیں، یہ شاعر کہنا چاہتا ہے۔ آئیے اعراب دیکھتے ہیں۔ غدائرہا، غدائر مضاف، ہا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے مبتدا، مستشزرات یہ خبر، اور الی العلا یہ جار مجرور مل کر کے مستشزرات کا متعلق ہے۔ تظل فعل ہے، العقاص فاعل ہے، فی مثنن یہ جار مجرور مل کر کے معطوف علیہ ہوا، واو حرف عطف، اور مسل اسی پر عطف ہے، معطوف معطوف علیہ مل کر کے مجرور ہو جائے گا فی حرف جر کا، اور جار مجرور مل کر کے یہ متعلق ہو جائے گا تظل فعل کا۔ تظل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ تو شاعر اس پہلے شعر میں اپنی محبوبہ کے بالوں کی خوبصورتی اور بالوں کی کثرت دکھلانا چاہتا ہے کہ سر میں بہت زیادہ بال ہیں، اور بال کا زیادہ ہونا، گھنے بال والی ہونا ایک عورت کے لیے خوبصورتی کی علامت اور پہچان ہے۔ آئیے اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے وَكَشْحٍ لَطِيفٍ كَالْجَدِيلِ مُخَصَّرٍ وَسَاقٍ كَأُنْبُوبِ السَّقِيِّ الْمُدَلَّلِ۔ کشح، کشح کا معنی ہوتا ہے کمر، جس کی جمع کشوح آتی ہے، اور لطیف کا معنی ہوتا ہے باریک، نازک، پیاری یا پیارا، اور الجدیل جس کی جمع الجدل آتی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چمڑے کی بٹی ہوئی لگام یا نکیل۔ مخصر کا معنی بھی باریک ہوتا ہے، اور ساق، ساق کا معنی ہوتا ہے پنڈلی، یوم یکشف عن ساق قرآن مجید میں آیا ہوا ہے۔ تو ساق کا معنی پنڈلی، جس کی جمع سوقن یا سیقان یا اسوقن آتی ہے، اور انبوب جس کی جمع انابیب آتی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پائپ یا ہر وہ چیز جو پوروں والی ہو، جیسے گنا، نرکل وغیرہ۔ اور السقی، السقی کا معنی ہوتا ہے سیراب، جو سیراب ہو، بالکل تر ہو۔ اور المذلل کا معنی نرم، المذلل نرم، یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، ذلل باب تفعیل سے۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ شاعر نے کہا وَكَشْحٍ لَطِيفٍ كَالْجَدِيلِ مُخَصَّرٍ وَسَاقٍ كَأُنْبُوبِ السَّقِيِّ الْمُذَلَّلِ۔ شاعر نے کہا، اور اس کا عطف، واو جو حرف عطف ہے، اس کا عطف عن اصیل پر ہے۔ صفحہ نمبر 6 کا جو تیسرا شعر ہے، تَصُدُّ وَتُبْدِي عَنْ اصیل، تو وَتُبْدِي عَنْ اصیل، عن اصیل پر اس کا عطف ہے، وَتُبْدِي عَنْ کَشٍ، وَکَشٍ اور وہ باریک پتلی کمر کو ظاہر کرتی ہے، جو نکیل یا لگام کے مانند پتلی ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں اور وہ نکیل کے مانند باریک پتلی خوبصورت کمر کو ظاہر کرتی ہے۔ وَسَاقٍ كَأُنْبُوبِ السَّقِيِّ الْمُدَلَّلِ اور ایسی پنڈلی کو ظاہر کرتی ہے جو نرکل یا گنے کی طرح نرم سیراب ہے، گنے کی طرح نرم سیراب پنڈلی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ شعر کا ترجمہ ہوا۔
اس شعر کے اندر شاعر اپنی محبوبہ کی کمر کو نکیل اور پنڈلی کو سبز و شاداب گنے یا نرکل سے تشبیہ دے رہا ہے۔ محبوبہ کی کمر اتنی پتلی ہے کہ اس کی تشبیہ نکیل سے دے رہا ہے۔ نکیل کی رسی جس قدر پتلی ہوتی ہے اس سے تشبیہ دے رہا ہے، اور پنڈلی کو سرسبز و شاداب گنے یا نرکل سے تشبیہ دے رہا ہے، اور یہ تشبیہ عرب کے ذوق کے مطابق نہایت ہی خوبصورت اور بہت ہی عمدہ ہے۔ تو اچھی تشبیہ دی ہے شاعر نے اس شعر کے اندر۔ آئیے اعراب دیکھ لیتے ہیں۔ تو واو حرف عطف ہے، اور کشہن یہ عن کی وجہ سے مجرور ہے، جس کی پہلی صفت کیا ہے؟ لطیفن۔ لطیفن کالجدیلی، کائن کالجدیلی، اور مخصرن یہ بھی لطیف کی صفت ہے۔ تو لطیف اور کش اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کے پھر مجرور ہو جائے گا عن حرف جر کے، اور وتبدی عن کشن پھر تبدی کا متعلق ہو جائے گا۔ پھر اسی پر عطف یہ بھی ہے وساقن، تو ساق موصوف ہے، کا انبوب السقی المدلل، ساقن کائنتن کا انبوب السقی المذلل، تو یہ بھی کائنتن کا متعلق ہوگا اور ساق کی صفت بنے گی، اور پھر اسی پر عطف ہوگا عن ساقن وتبدی عن ساقن کا انبوب السقی المذلل۔ آئیے تیسرا اور آخری شعر دیکھتے ہیں۔ شاعر نے کہا وَطَعْتُ بِرَخْصٍ غَيْرِ شَثْنٍ كَأَنَّهُ أَسَارِيعُ زَبْيٍ أَوْ مَسَاوِيقُ إِسْحَلِ۔ طَعْتُ عطا یعطو باب نصرہ انصرو سے، جس کا معنی ہے وہ پکڑتی ہے، وہ پکڑتی ہے، اور رخص کا معنی ہوتا ہے نرم و نازک، اور یہ بنان کی صفت ہے۔ اصل عبارت کیا ہوگی؟ وَطَعْتُ بِبَنَانٍ رَخْصٍ، موصوف محذوف ہے اور اس کی صفت رخص ہے۔ غیر شثن، شثن کا معنی ہوتا ہے موٹا، کھردرا، سخت۔ غیر شثن یعنی سخت اور کھردرا، موٹا نہیں ہے۔ کأنہ اساریع، اساریع یہ اسروع کی جمع ہے، جس کا معنی ہے سرخ سر کے سفید کیڑے۔ سرخ سر کے سفید کیڑے، ایک کیڑا ہوتا ہے جس کا پورا جسم سفید ہوتا ہے لیکن سر سرخ ہوتا ہے، تو عورتوں کی انگلیوں کی تشبیہ اس کیڑے سے دی جاتی ہے، وہی تشبیہ شاعر نے یہاں پر دی ہے۔ اور زبی یہ ایک جگہ کا نام ہے، وادی کا نام ہے، اور مساویق یہ مسواک کی جمع ہے۔ مساویق یہ مسواک کی جمع ہے، اور اسحل، اسحل کا معنی ہوتا ہے پیلو کا درخت، پیلو جس کی مسواک بنائی جاتی ہے اور بہت ہی نرم ملائم ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں، شاعر نے کہا وَطَعْتُ بِرَخْصٍ غَيْرِ شَثْنٍ كَأَنَّهُ أَسَارِيعُ زَبْيٍ أَوْ مَسَاوِيقُ إِسْحَلِ، کہا کہ وہ نرم ملائم پوروں سے پکڑتی ہے، جو سخت نہیں ہے، گویا وہ مقام زبی کے سرخ سر والے سفید کیڑے ہیں، یا پیلو کی مسواکیں ہیں۔ یہ شعر کا ترجمہ ہوا۔ اس شعر میں شاعر امرؤ القیس اپنی محبوبہ کی انگلیوں کو مقام ضب کے کیڑوں سے تشبیہ دے رہا ہے، جن کے سر سرخ
اور بقیہ جسم سفید ہوتے ہیں، اور اس حل کی مسواک کو بھی نعومت اور نرمی میں ان کا مشبہ بھی قرار دیا ہے۔ گویا اپنی محبوبہ کی انگلیوں کی مختلف انداز میں تعریف کر رہا ہے، یعنی انگلیاں بہت ہی نرم ملائم ہیں اور لچکدار ہیں، اور وہ خون سے بالکل پر ہیں، اور پر ہونے کی وجہ سے وہ بالکل سرخ دکھائی دے رہی ہیں۔ اوپر کا حصہ لاسٹ کنارہ، لاسٹ پور، وہ بالکل سرخ دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس قسم کی انگلیاں خوبصورت مانی جاتی ہیں، لہذا شاعر نے یہ تشبیہ اپنی محبوبہ کے لیے دی ہے اور اس کی خوبصورتی کو ثابت کیا ہے۔ اعراب دیکھیں، تعتو فعل ہے اور اس میں ہیا کی ضمیر جو محبوبہ کی طرف لوٹ رہی ہے فاعل ہے۔ برقصن با حرف جر ہے، رقصن میں نے بتلایا کہ یہ صفت ہے اور بنان موصوف محذوف ہے، بنان رقصن اصل عبارت ہے، تو رقصن پہلی صفت اور غیر شثن یہ دوسری صفت، کس کی؟ بنان کی۔ وَتَعْتُو بِبَنَانٍ رَقْصٍ غَيْرِ شَثْنٍ یہ اصل عبارت ہے۔ كَأَنَّهُ تو تعتو بِبَنَانٍ رَقْصٍ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، اور كَأَنَّهُ میں كَأَنَّا حرف مشبہ بفعل اور ہو اس کا اسم ہے، اور اساریع مضاف، زبین مضاف الیہ، اور پھر یہ معطوف علیہ، او حرف عطف، مساویق مضاف اور اسحل مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے یہ معطوف ہوا، اور معطوف علیہ مل کر کے کأنہ کی خبر حالت رفع میں۔ اب کأنہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو شاعر نے اس شعر میں اپنی محبوبہ کی انگلیوں کی بہت ہی بہترین تشبیہ دی ہے، اور اسے پیلو کی مسواک یا وادی زب مقام زب کے سرخ سر والے سفید کیڑوں سے تشبیہ دی ہے، اور یہ بہت ہی عمدہ اور خوبصورت تشبیہ ہے۔ تو یہ خوبی ہے امرؤ القیس کی کہ تشبیہ بہت ہی عمدہ دیتا ہے۔ تو یہ 3 اشعار آپ کے سامنے آئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو علم کے تئیں قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔